کہ اس وقت اگر ان 2 سالوں میں آپ جہاد کشمیر نہیں کرتے، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ 72 سالوں میں ایک بھی قرارداد اقوام متحدہ کی نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کی فیور میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ایک قرارداد بھی نہیں۔ لہٰذا ہم نے ٹیبل کانفرنسز بھی کرنی، مذاکرات بھی کر لیے، ہم لوگوں نے اقوام متحدہ سے منتیں بھی کرنی، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بوتھ بھی پالش کر لیے، ہم نے بورس جانسن سے بھی ریکویسٹ کر لی، ہم لوگوں نے جرمنی، فرانس، چائنا سب کے پاؤں دبائے، گٹوں میں بیٹھے، لیکن ہمیں کشمیر نہیں ملا۔ اب جو لاسٹ سولوشن ہے دیٹ از گن سولوشن، نو ادر سولوشن دین دیٹ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر جہاد اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی شہید ہو جاتے تو کافی تھا، رسول اللہ علیہ السلام ایک جنگ میں چلے جاتے تو کافی تھا۔ آپ نے 27 غزوات میں حصہ لیا، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، قرآن میں ایک آیت جہاد کی آ جاتی تو کافی تھا، 484 کے قریب آیات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جہاد کی طرف آپ کو ترغیب دی گئی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد نہیں کرتے؟ اچھا، اب ایک تو یہ چیز ہے، اٹس دا ہائی ٹائم، یہ 2 سال ہمارے پاس ہیں، اور ابھی تو سب سے بہترین وقت ہے کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، برف پگھل چکی ہے اور پگھل رہی ہے، پہاڑ آپ کے صاف ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیں امریکہ ابھی افغانستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ ہمارے روٹ سے جا رہا ہے، نیٹو کی سپلائی کو جو روٹ دیا ہوا ہے وہ پاکستان نے دیا ہوا ہے، لہٰذا امریکہ ان 2 سالوں میں واپس جائے گا۔ ان 2 سالوں میں اگر ہم جہاد کشمیر کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وہ جنگ خالصتاً پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی، لیکن اگر ہم اب بھی یہ جہاد نہیں کرتے تو وہ جنگ پاکستان ورسز دا انٹائر ورلڈ ہوگی، کیونکہ اس وقت امریکہ واپس جا چکا ہوگا، وہ بھی گولہ برسائے گا، اس کے ساتھ نیٹو والے بھی گولہ برسائیں گے، بھارتیہ بھی گولے برسائیں گے، اور اتنے دم خم والے ہمارا اسٹیک ہولڈرز نہیں، عوام تو بہت ہے الحمدللہ۔ عوام آپ آج بھی گئے نا تو وزیر اعظم مجھے بول دے کہ شہید میں تمہاری شہادت کے بعد تمہیں دہشت گرد نہیں کہوں گا، اور میں کہوں گا کہ تم واقعی مجاہد تھے، تو میں آج جسم سے بم باندھ کے جو ہے وہ کوشش کروں گا ہندوستان کی کسی چوکی پہ جا کے پھٹاؤں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ پورا محلہ مجھے کہے کہ جی تم چور ہو، مجھے دکھ نہیں ہوتا، مجھے دکھ تب ہوگا جب میرا باپ مجھے بولے گا کہ تم چور ہو۔ پوری دنیا بولے کہ کشمیر میں جہاد کرنے والا دہشت گرد ہے، انہیں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب ہماری گورنمنٹ خود آگے بکواس کرنا شروع ہو جائے کہ نہیں جی آپ دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے کہ ہم ان الو کے پٹھوں کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم اگر جہاد کشمیر کرتے ہیں اور امریکہ ذرا سی چو چرا کرتا ہے تو اس کی دم پہ ہمارا پاؤں پڑا ہوا ہے۔ نیٹو سپلائی کو اگر ہم نے روک دیا تو طالبانوں نے برگس بنا دینا افغانستان میں امریکہ کا۔ لہٰذا میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، ناؤ اور نیور اور ڈو اور ڈائی کی کنڈیشن ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر واقعی پاکستان ہے، یا اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ واقعی مسلمانوں کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کمانے والا ذریعہ ہے اور لوگوں سے بس سمپتی گین کرنی ہے، تو پھر مہربانی کریں کہ آپ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوتے تھے جمعے کو کشمیر کی آزادی کے لیے، ایک جمعہ بیٹھ کے احتجاج کر لے، آدھا گھنٹہ شاید آزاد ہو جائے، پھر آدھا گھنٹہ اگلے جمعے اگر آزاد نہ ہوا تو لیٹ کے احتجاج کر لیجیے گا، پھر بھی نہ ہوا تو میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی جمعے کو آدھا گھنٹے کا ٹائم نکال کے پوری امت کے سامنے مرغا بن جائیے گا کہ بس اب یہاں سے محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن میں کیا کروں کہ جب ہمارے پاس روزانہ درجنوں کے حساب سے +00 یہ 0091 کے نمبر سے جب کالیں آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت سے کوئی دھمکی آ رہی ہوگی، تو آگے سے کوئی ماں بہن بیٹی یا کوئی جوان رو رہا ہوتا ہے کہ ہم سری نگر سے بات کر رہے ہیں، یا سری نگر سے باہر ابھی نکلے ہیں، بھارت کی حدود میں گئے ہیں، تو ہم وہاں سے کشمیری بات کر رہے ہیں، تو میرے پاس میں کس طریقے سے انہیں فیس کروں؟ وہ ان کا جذبہ مجھ سے زیادہ ہم سے بھارت کا فوجی روزانہ پوچھتا ہے کہ جناب کس پاکستان کے پیچھے لڑے تھے، اس نے تمہارے لیے کیا کیا؟ آج اٹس دا ہائی ٹائم، آپ بہتر جانتے ہیں، میرے دونوں بھائی آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے آپ کسی بھی نوجوان کو دیکھیں، اس کا واقعی عشق کی حد تک پیار محبت کا رشتہ ہے کشمیریوں سے،
not for the sake of Kashmir but for the sake of Islam. میں تو پاکستان سے بھی محبت کرتا ہوں تو just for the sake of Islam کرتا ہوں. اسلام کو سائڈ پہ کریں. ہماری محبت کا تقاضا اور نفرت کا تقاضا صرف رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی نسبت سے ہے. کوئی ان سے اگر ان کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے, کوئی ان کا دشمن ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. لہٰذا ابھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے یہ والی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور آپ کو پتہ ہے آپ ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیصلہ بھی کر لیتی ہے. لہٰذا آپ لوگ جب ہمیشہ ناچنے گانے کی بھنگڑے ڈالنے کی باتیں کریں گے تو گورنمنٹ کانسرٹ کرائے گی. آپ جب جناب بات کریں گے غریبوں کی امداد کی تو وہ احساس ٹرسٹ چلا دے گی. آپ جب چاہیں گے کہ جناب ہم کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لیے کوئی کردار ادا کریں تو وہ ٹائیگر فورس بھی بنا دے گی. اسی طریقے سے آپ جب جہاد کی بات کریں گے تو کہیں کیا پتا خان کہہ دے کہ جہاد کر لو, پھر بعد میں وہ کرے نہ کرے لیکن اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوگا تو پھر وہ کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ مومنٹم بنا سکتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں. یہ آئیں بائیں شائیں والی باتیں چھوڑے. یہ قوم کشمیری بھی جو مقبوضہ کے ہیں, آزاد کشمیر کے ہیں, یا ہمارے 400-500 صوبوں میں سے جہاں سے بھی یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں, پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان, یہ ان کو چاہیے کہ اس وقت بندے کے پتر بنے اور یہ بتائیں کہ جناب یہ قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہونا. انڈیا از گوئنگ ٹو میک کالونیز ان دا آکوپائڈ کشمیر, اور وہ جو کالونیز بن جائیں گی تو پنڈتوں اور سکھوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہوگی, اور تب جب ریفرینڈم ہوگا یا پلیبیسائٹ ہوگا یا الیکشن ہوگا تو فیصلہ کشمیریوں کا بھارت کے فیور میں آئے گا, کیونکہ اس وقت مسلمانوں سے زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہو چکی ہوگی کشمیر میں اور وہ خود کو کشمیری کہیں گے. لہٰذا جہاد کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اینڈ آئی ایم ہائیلی آنرڈ, آپ نے پھر میرا جذبہ بلند کر دیا اور میں اب کسی انتظار میں ہوں کہ یہ کورونا وائرس کب ختم ہو اور میں سڑکوں پہ ایک ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈا تھاموں, دوسرے ہاتھ میں آزاد کشمیر کی ریاست کا جھنڈا تھام کے نکلوں. مجھے یقین کریں, میں آپ کو یہ گارنٹی لازمی دوں گا کہ آپ کو آپ کا یہ جو بھائی ہے آپ کو ہمیشہ اولین صفوں میں ملے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی بھی آپ کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے تو ہم اختتامی چیز کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑا سا اب 2 منٹ مزید میں آپ کے لوں گا. حال ہی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ابھی ہمارے آزاد کشمیر کا میرپور کا بھی موسم بتا رہا ہے, ڈسٹرکٹ کوٹلی کا بھی بتا رہا ہے, اور یہ جو آزاد کشمیر کے خطوں کے علاقوں کا اس کا بھی وہ ایک نئی دھوکہ بازی اور چال کے تحت, کیونکہ پاکستان تو ازوں سے ہی ہمارے موسم کو ڈسکس کر رہا ہے وہ اپنے ٹی وی چینلز پر, لیکن یہ اس میں بھی کوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سازش ہو سکتی ہے یا کیا پروپیگنڈا ہے؟ اصل میں انڈیا ایک بڑا کلیور قسم کا اینیمی ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ ابھی وہ آزاد کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو الجھائے رکھے اور اسے کلیم کرے, اور پاکستان یہ نعرہ لگائے کہ یار نہیں تو آزاد کشمیر تو ساڈا اپنا ہے, تاکہ مقبوضہ کشمیر سے تو پاکستان اپنی نظر ویسے ہی ہٹا دینا. یہ بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے ایسے عقل مند الو کے پٹھے کدھر مرے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ بلوچستان میں انارکی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے خالستان کا میدان خالی پڑا ہوا ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی الو کے پٹھے کہاں پہ ہوتے ہیں. جب یہ کے پی کے میں پشتونستان کا نعرہ بلند کرنے کی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پٹھان ان بھارتیوں کو تھپڑ مار کے واپس بھیجتا ہے. لیکن ہمارے جو یہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں یہ آسام موومنٹ کیوں نہیں چلاتے, میدان خالی پڑا ہوا ہے. حیدرآباد دکن کی موومنٹ کیوں نہیں چلاتے, میدان خالی پڑا ہوا ہے. جوناگڑھ کی موومنٹ کیوں نہیں چلاتے, میدان خالی پڑا ہوا ہے. تلنگانہ کی موومنٹ کیوں نہیں چلاتے, میدان خالی پڑا ہوا ہے. تامل ناڈو کی موومنٹ کیوں نہیں چلاتے, میدان خالی پڑا ہوا ہے. سارے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بھارت کے 37 بڑی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں اور 150 کے قریب چھوٹی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. انڈیا کا کوئی پیڈ ایجنٹ پاکستان کے نکڑ میں اگر چھینک بھی مار دے, اسے زمبوری بھی کاٹ دے, تو ہندوستان آئی ایس آئی اور فوج کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. پاکستان کے تھنک ٹینکس, پاکستان کے پالیسی میکرز کدھر گئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ میجر گورو جب وہاں پر جا کے بکواس کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں بگٹیوں مینگلوں کے ساتھ رابطے میں ہوں, تو آپ کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ رکھے نا ایسے لوگوں کو. آپ بتائیں کہ جناب اچھا ہم تمہیں پھر بتائیں خالستان میں کون کون بیٹھا ہوا ہے تمہارا بندہ, ہم بتائیں کہ آسام میں کون ہے, ہم بتائیں کہ ممبئی میں کون ہے, ہم بتائیں لکھنؤ میں کون ہے, ہم بتائیں آپ کے باقی جو تلنگانہ کی ریاستیں ہیں, حیدرآباد دکن جوناگڑھ میں کون ہے. مسئلہ یہ ہے جب تک ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دو گے, آئے بائیں چھائیں منتے ترلے کرو گے, جناب کشمیر منتے ترلوں سے نہیں ملنا, یہ گٹوں میں بیٹھ کے نہیں ملنا. ہمیں
بندے کے لیول کو دیکھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر کوئی عزت دار آدمی ہو اس سے عزت دار طریقے سے بات کی جاتی ہے. گھٹیا اور نیچ قسم کے آدمی کو اسی انداز میں ٹھڈا مار کے سائڈ لائن کیا جاتا ہے. India deserves this attitude from Pakistan, but unfortunately our government is not taking these sort of actions. ہمیں بالکل ہمارا مذہب یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہ بھئی ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری گال آگے کر دو, بھائی جان ادھر بھی مارو, نہیں, کوئی ایک مارے سیلف ڈیفense میں اتنے تگڑے ہو کہ رکھ کے 2 چماٹوں سے واپس دو. آپ کا مذہب امن کا درس دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے. ہمارا مذہب کبھی یہ نہیں کہتا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو کشمیر میں لوٹا جا رہا اور تم ادھر پاکستان میں چوڑیاں پہن کے بیٹھتے ہو. نو,